ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. یہ آپ نے تھوڑا سا تربیت کے حوالے سے بھی اس شعر کو لینا ہے. ناریوں کا دور تھا یعنی مشرکین کا دور تھا، کفار کا دور تھا، اور اس کائنات کو بنانے والا اس ماحول کو ناپسند فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. حضرت حسان بن ثابت نے بھی کمال کر دیا. آپ نے حضور کی بڑی نعت لکھی اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرے گا، لیکن اعلیٰ حضرت حسان نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ قیامت تک ایک نصاب دے دیا شاعروں کو، ایک نصاب دے دیا مخلوق کو، عاشقوں کو. فرمایا ما ان مدحت محمد بمقالتی، ما ان مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی. فرمایا لوگوں میں اپنے کلام کے ساتھ رسول اللہ کی حمد نہیں کرتا، حضور کی مدحت نہیں کرتا، حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ نام مصطفیٰ کو اپنے کلام کی تعریف کے لیے استعمال کرتا ہوں. آپ سمجھے نہیں کہ میں اپنے کلام کی شان بڑھانے کے لیے نبی پاک کا نام استعمال کرتا ہوں. اور حق بھی یہ ہے، حقیقت بھی یہ ہے کہ قیامت تک جو اپنی شان بلند کرنا چاہتا اسے نام مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا، اسے کردار مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا، اور اسے میلاد مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا. ایک دور تھا جب لوگ تھوڑا بڑا کرتے تھے کہ یہ میلاد منانا اس طرح باتیں کرتے تھے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف میلاد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ہر طرح کے لوگ میلاد کی مجالس میں آنے کو سعادت سمجھتے ہیں. کس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا اور حسان بن ثابت نے بھی کہا تھا جو رب تک پہنچنا چاہتا اسے دامن مصطفیٰ کو تھامنا پڑے گا. جس نے حضور کے دامن کو تھاما وہی وہاں پہنچا ہے. اچھا دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. ایک ہے واقعہ ہونے سے پہلے بتانا کہ بھی فلاں واقعہ ہونے والا ہے، فلاں واقعہ عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے. اس کا آغاز ہوا عالم ارواح سے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. فرمایا میرے نبیوں میرے ساتھ معاہدہ کرو، میثاق کرو، جب میں تجھے اپنی نبوت عطا فرماؤں، اپنی حکمت عطا فرماؤں، تمہیں کتابیں عطا فرماؤں، جب تم منصب نبوت پر فائد ہو جاؤ تو پھر میرا نبی تمہارے پاس آ جائے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک رسول تمہارے پاس آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو کہ آدم تم سچے ہو، اے شیش تم سچے ہو، اے نوح تم سچے ہو، اے ابراہیم تم سچے ہو، اے اسماعیل تم سچے ہو. وہ سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ آ جائے تو اپنی نبوت چھوڑ کے اس کی نبوت پر ایمان لے آنا. اپنے کام سارے چھوڑ دینا، اپنے سارے مرید لے کر، اپنے سارے امتی لے کر، اپنی ساری جماعت لے کر، اپنے سارے گروہوں کو لے کر اس نبی کے در پر آ جانا. یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں میرے کریم آقا نے عالم ارواح کے اندر کرسی صدارت پر بیٹھ کر یہ جلسہ سماعت فرمایا اور فرمایا یہ نبی آئے گا، یہ محبوب آئے گا، تب تم نے کیا کرنا ہے. یہ دو موقعوں پر ایسا ہوا. ایک تو عالم ارواح میں رسول اللہ کے لیے جلسہ ہوا. کس کے لیے جلسہ ہوا؟ اب دیکھیں ایک طرف انبیاء کی جماعت ہے. جناب آدم جب جانے لگے نا اپنے بیٹے شیش سے کہا شیش میں جا رہا ہوں، دیکھ میرے بعد تو نبی ہے، اپنی امتیوں کو بتا دینا کہ وہ آنے والے ہیں. شیش جانے لگے
نوح علیہ السلام آ گئے، اور نوح علیہ السلام جانے لگے تو آگے انبیاء کا سلسلہ، ہر نبی یہ کہتا رہا لوگوں ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے جس کی امت امتوں کی سردار ہوگی، جس کی امت کیا ہوگی؟ امتوں۔ آپ لوگ تھوڑی، آپ سردار ہیں، سردار۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ جاتے ہیں اسپتال، پرچی لینے کے لیے بڑی ضلالت کرنی پڑتی ہے، یا کسی بھی لائن میں لگے، پاسپورٹ آفس میں ہو یا نادرہ کے آفس میں، لمبی لائن لگی ہوئی، صبح سے لوگ کھڑے ہیں، 2 دن سے کھڑے ہیں لوگ۔ اب جو پہلے آیا ہے اس کو پہلے ٹوکن ملنا چاہیے، جو پہلے آئے اسے پہلے اندر جانا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ ساری لائن لگی ہوئی تھی، آخر میں رسول اللہ آ گئے، میرے آقا تشریف لائے۔ اب حضور نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے مگر جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، یعنی میں جنت میں جاؤں گا تب کوئی نبی جنت میں جا سکتا، اور کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ حرام کر دی اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں پر جنت میں جانا، مگر یہ کہ جب تک میری امت جنت میں نہ جائے۔ تو میں کہتا ہوں آدم کی امتی کھڑے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی، پرہیزگار ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی اور سارے نبیوں کی امتوں کی لائن لگی ہے، آخر میں حضور آ گئے۔ اب حکم کیا ہوا؟ بھئی سائیڈ چینج کر لو، کاؤنٹر اٹھا کے ادھر سے، ادھر بیٹھے تھے کاؤنٹر پر طرف چلا گیا کہ جو سب سے آخر میں آیا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے۔ کوئی نبی 1000 سال سے اپنی قبر میں تشریف فرما ہے، اس نبی کی امت 2000 سال سے اپنی قبروں میں لیٹی انتظار کر رہی ہے، اور عالم برزخ کا جو دور ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضور آ گئے، حضور کی امت آ گئی۔ اب رسول پاک کی جب امت آئی تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، کائنات کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں حضور کی نبوت کا فیضان نہیں پہنچا۔ خود حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری مخلوقات کا رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی میرے آقا کو جانتی ہیں، جانور بھی جانتے ہیں، پانی بھی جانتا ہے، بارش بھی جانتی ہے، کائنات کی ہر شے اگر کسی کو جانتی ہے تو وہ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کو کوئی جانتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کا تعارف کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا کا تعارف کیا ہے؟ حضور کا تعارف یہی ہے۔ جب یہ آیت اتری نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا جبریل مجھے بتاؤ کہ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ غور سے سننا ذرا جملہ، بڑا مزیدار جملہ۔ جبریل نے رب تعالیٰ سے پوچھا یا رب العالمین محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہو لا اذکر حتی تذکر، اذا ذکرت ذکرت معی، تیرا ذکر میں نے ایسے بلند کیا کہ جہاں محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں۔ ایک بندہ جلسہ کرے، جلوس کرے، میلہ، بہت بڑا اجتماع کرے، اللہ اللہ کرے اور رسول اللہ کا نام نہ لے، اللہ ایسی مجلس کو قبول نہیں فرماتا جس میں مصطفیٰ کا نام نہ، اللہ ایسے ذکر کو لا اذکر حتی تذکر، قاضی عیاض لکھتا ہے شفا شریف میں فرماتے ہیں لا اذکر حتی تذکر، کہ لوگو میرا ذکر نہ کرنا کیونکہ میرا ذکر اگر تم کرو گے بھی تو میں تمہارا ذکر کرنا قبول نہیں کروں گا، حتی تذکر، یہاں تک کہ محبوب کا ذکر ساتھ نہ کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ جب بھی دعا کرو تو دعا میں مجھ پر درود پڑھو۔ تم دعا کرتے رب تعالیٰ سے مانگتے رہو
جتنا بھی مانگتے رہو گے نہیں ملے گا، یہاں تک اس دعا میں درود مصطفیٰ شامل ہو جائے، وہ دعا فوراً رب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، تم نے کہنا ہے میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب۔ اور امت کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ امت کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے کہنا آ گیا ہے، آ چکا ہے۔ اب پہلے والے کون تھے جو ذکر کر رہے تھے؟ وہ انبیاء تھے۔ کون تھے؟ انبیاء ذکر کرتے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اور بعد والے کون ہیں؟ امت مصطفیٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت ذکر کرتی ہے، لیکن امت میں بھی ذکر کرنے والے علماء ہی ہیں نا۔ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کی علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں۔ جو ان کا مشن تھا نبیوں کا، ان علماء کا بھی وہی مشن ہوگا۔ اور یہ وہ بھی سعادت مند تھے پہلے والے جو کہہ رہے تھے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں آ چکے ہیں، وہ بھی سعادت مند ہیں۔ میں بخاری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا سگا بھائی عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب فوت ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا حال ہے؟ ان کا بڑے سخت حالات، ہر دن عذاب میں مبتلا ہوں، سختیوں میں مبتلا ہوں، مسائل میں مبتلا ہوں۔ صرف ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے جس کو پیر شریف کہتے ہیں، ایک دن آتا ہے، یہ بخاری کہتے ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری کہتے ہیں ایک دن آتا ہے پیر کا دن، اس دن میں میری اس شہادت کی انگلی میں مجھے شہد دیا جاتا ہے، مجھے پانی دیا جاتا ہے، مجھے دودھ دیا جاتا ہے، اور میں پورا ہفتہ اس دن کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا اس دن میں کیا ہوا تھا؟ کہا اس دن میں حضور آئے تھے۔ اس دن میں کون آئے تھے؟ حضور آئے تھے۔ میری لونڈی نے آ کر مجھے خبر دی سویبہ نے کہ اے ابو لہب تیرے مرحوم بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا تو نے مجھے بہت بڑی خبر سنائی ہے، میرا مرحوم بھائی اس کی نسل چلی ہے، جا تو آزاد ہے۔ تو میں نے اس کو نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی، بتیجا سمجھ کر خوشی کی تھی۔ اے نبی کا ذکر کوئی بتیجا سمجھ کر کرے اس کو قبر میں فیض ملتا ہے، اور جو نبی کو نبی سمجھ کے آمد کی خوشی کرتا ہے وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے محروم؟ یہ میلاد ایسے نہیں ہو رہا کہ ہم جناب ایسے ویلے ہیں کہ میلاد کریں، ہمیں بھی کوئی مفاد ہے حضور سے۔ یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، حضور کے دین کی بالکل کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا 1400 سال سے ایک ہی نصاب چلا رہا ہے کہ جب تک امت میں محبت مصطفیٰ قائم ہے دین کو کچھ ہو سکتا نہیں۔ اگر حضور کی محبت دل سے نکل جائے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بدحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرا ایمان اجمل نیازی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ 1991-92 میں اس کا ایک کالم پڑھا، ہر دور میں کافروں کو آپ کی نماز کا کوئی خطرہ نہیں،
کافر آپ کی نماز سے نہیں جلتے، آپ ساری نمازی ہو جاؤ. کہتے ہیں آپ بڑے نمازی، وہ تو کہتے ہیں نمازیں ہی پڑھو بس. کافروں کو آپ کے روزے کی پرواہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے. کافروں کو پرواہ ہے تو محبت مصطفیٰ کی پرواہ ہے. اجمل نوازی کہتے ہیں جب یہ کمال عطا ترک نے یہ ترکی کو سیکولر بنایا نا، وہاں مسجدیں بند کر دیں، قرآن شریف کی تعلیم پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی. آیا صوفیہ بھی کھلی ہے نا، پرانی مسجد تھی جس کو میوزیم بنا دیا تھا. یعنی ترکی کی شکل صورت ہی بدل دی انہوں نے. وہاں کوئی مسلمانوں والا کام نہیں کر سکتا، سزائیں مقرر کر دی. کہ تو وہاں شراب خانے کھل گئے. ایک شراب خانے میں ایک مسلمان بھی شراب پی رہا تھا، اس کے سامنے ٹیبل پر آ کر ایک عیسائی نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اب شراب کے نشے میں دھت ہے، اب بھی کیا نبی کی محبت کا کرنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی. شرابی نے وہی شراب کی بوتل کو توڑا اور سیدھی اس کے پیٹ میں گھسیڑ دی. اس نے کہا میں شرابی ہو سکتا ہوں، بد کردار ہو سکتا ہوں، نبی کا غدار نہیں ہو سکتا. اور اس بات کو علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں موت سے ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ایسٹ انڈیا کمپنی کا نصاب بیان کیا اس نے، انگریز کا نصاب بیان کیا. انگریز نے کہا ہے یہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ فاقہ کشی بھی اختیار کر لیتا ہے، بھوکا پیاسا بھی رہ سکتا ہے، لیکن بھوکا پیاسا رہنے سے بھی یہ اس وقت شیر بن جاتا ہے جب نبی کی ناموس کی بات آتی ہے. نبی کی جب محبت کی، یہ حضور کا نام اتنے کرنٹ والا ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلی مرتبہ کس نے حضور کا نام دیکھا؟ حضرت ابو البشر کہتے ہیں، جناب آدم کہتے ہیں، جب اللہ نے اپنی روح کو میرے جسم میں ڈالا، ایسے لیٹے ہوئے تھے، جسم بن گیا ہے ایسے لیٹے ہوئے. اللہ نے روح کو جسم میں ڈالا، آپ کی آنکھیں کھلی، سامنے عرش کے پائے تھے، اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں حضور کا نام آپ کے دادا نے رکھا. نہیں، اگر دادا نے رکھا تو عرش کے پایوں پر محمد الرسول اللہ کس نے لکھا؟ جنت کے پتوں پر محمد الرسول اللہ کس نے لکھا؟ اور اگر حضور کا نام آپ کے دادا نے رکھا تو حضرت آدم کہتے ہیں میں جنت میں گیا، ہر حور کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حضور کا نام ہے. یہ جو ہم نام لے رہے ہیں نا حضور کا، یاد رکھنا فرشتے بھی حضور کا نام سن کر حیا کرتے ہیں، درندے بھی حضور کا نام سن کر حیا کرتے ہیں. حضرت سفینہ کہتے ہیں صحابی رسول ہے، جنگل میں بچھڑ گئے، قافلے سے لشکر سے بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے، بیچارے مارے پھر اچانک شیر سامنے آ گیا. جب شیر سامنے آیا نا، آپ ڈرے نہیں، آپ نے فرمایا یا ابا الحارث، سنو ذرا حضور کے نام کی شان کیا ہے. یا ابا الحارث، اس کی کنیت بھی ہے، میں انا مولا رسول اللہ. اوے ابو الحارث، میں کوئی عام بندہ نہیں، رسول اللہ کا غلام ہوں. کہتے ہیں شیر نے اپنی دم ہلانی شروع کر دی. کہتے میں نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، میرے سامنے بیٹھ گیا، میں اس کے اوپر بیٹھا، وہ لے کر مجھے فوراً لشکر تک مجھے پہنچایا اور مجھے اتارا. میں لشکر کی طرف گیا تو میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیر میری طرف دیکھ رہا تھا. حضور کا نام وہ ہے کہ شیر کو بھی حیا ہے. انبیاء نے کہا آ رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم بتا رہے ہیں آ چکے ہیں، آ چکے ہیں. ہر سال ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں، اور یہ ذکر ہر سال بڑھ رہا ہے. کون بڑھا رہا ہے؟ بہت سارے بندے میں جانتا ہوں، میری 43 سالہ زندگی ہے، بہت سارے بندوں کو میں جانتا ہوں جو شروع میں کہتے تھے نہیں یار کی ضرورت ہے،
لیکن پھر خود ہی دیکھا کہ وہ بڑے بڑے ٹنٹ اور شامیانے لگا کے حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ جب میرے آقا پیدا ہوئے دیکھیں بارش ہوتی ہے، ذمہ داروں کو پتا کہ بارش نہ ہو تو 7 سالی ہو جاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے بارش نہیں ہوئی تھی، عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی، پودے خشک ہو گئے تھے، سبزہ ختم ہو گیا تھا۔ حضور پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے ساتھ بغیر بارش کے زمین نے سبزہ اگانا شروع کر دیا۔ سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اور مجھے وہ روایت بڑی مزیدار لگتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ وہاں چشمے بہہ رہے ہیں، سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، پھلدار درخت ہے، پھول ہے، فصلیں لہلہا رہی ہیں اور لوگ بڑے خوشحال ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یار بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد دوبارہ گزرے تو چشمے خشک، درخت سارے سوکھ گئے اور فصلیں ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں، لوگوں کے منہ پچک گئے ہیں اور ماڑے ماڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ 3 ماہ پہلے تو یہاں خوشحالی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک بے نمازی گزرا تھا، یہاں سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس نے ہمارے چشمے سے منہ دھویا تو اس کی نحوست سے سارا علاقہ ہی سڑ گیا، سارا سب